اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today our topic is a short story Boli. اس سٹوری کے آتھر ہیں کے اے عباس. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم نے اس سٹوری کے پیج نمبر 117 اور 180 پر جو پیراز ہیں کل ہم نے ان کی ریڈنگ اور ان کی ایکسپلینیشن کل ہم نے پڑھی ہے. آج ہم اس سٹوری کو پیج نمبر 118 کی سے آگے 120 تک جو بھی اس کے پیراز ہیں آج ان کی ہم ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 118 نکالیے اور پیرا نمبر 3 پر آپ دیکھیے. Boli was 7 years old when Mangala was married. The same year a primary school for girls was opened in their village. The Tahsildar Sahab came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. تو اسی سال جس سال منگلا کی شادی ہونے والی تھی بولی اس سال 7 سال کی تھی. اس سال ان کے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک پرائمری اسکول کھولا گیا. تحصیلدار صاحب اس کی ابتدائی تقریب کے لیے آئے. انہوں نے رام لال سے کہا تم محکمہ مال کے کارندے کے طور پر سرکار کے نمائندے ہو اور اس لیے تمہیں گاؤں والوں کے سامنے ایک مثال قائم کرنی چاہیے. تمہیں اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول ضرور بھیجنا چاہیے. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, are you crazy? If girls go to school, who will marry them? اسی رات کو رام لال نے اپنی بیوی سے یہ بات بتائی کہ تحصیلدار کے صاحب نے ہمیں بیٹیوں کو سکول بھیجنے کے لیے ہمیں کہا. تو وہ چلا اٹھی اور اس نے رام لال سے کہا کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ اگر لڑکیاں اسکول جائیں گی تو ان سے شادی کون کرے گا؟ But Ramlal had not the courage to disobey the Tahsildar. At last his wife said, I will tell you what to do. Send Boli to school, and it is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. لیکن رام لال میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ تحصیلدار کی حکم عدولی کر سکے. آخر اس کی بیوی نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیا کیا جائے. بولی کو اسکول بھیج دو. جیسا کہ صاف ہے اس کی شادی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. بدے چہرے اور کم عقلی کی وجہ سے اسکول کے استادوں کو ہی اس کی فکر کرنے دو. The next day Ramlal caught Boli by the hand and said, come with me, I will take you to school. Boli was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow
their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. اگلے دن رام لال نے بولی کا ہاتھ پکڑا اور بولا میرے ساتھ آؤ میں تمہیں اسکول لے جاؤں گا. بولی خوب زدہ ہوئی. اسے معلوم نہیں تھا کہ اس اسکول کیا ہوتا ہے. اسے یاد تھا کہ کس طرح کچھ دن پہلے ان کی بوڑھی گائے لکشمی کو گھر سے باہر کر دیا گیا تھا اور اسے بیچ دیا گیا تھا. تو بولی کو یہ باتیں یاد آنے لگی. نا 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 نو 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 she shouted in terror and pulled her hand away from father's grip. یعنی بولی نے اس طرح سے جواب دیا نا 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 نہیں نہیں نہیں. وہ دہشت کے مارے چلا دی اور اپنے والد کی پکڑ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا. What is the matter with you, you fool? Shouted Ramlal. I am only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her. ارے پاگل تمہیں کیا ہو گیا ہے. رام لال نے چلاتے ہوئے اسے کہا بولی سے کہا ارے پاگل آپ کو کیا ہو گیا ہے. تمہیں صرف اسکول ہی تو لے جا رہا ہوں. پھر وہ اپنی بیوی سے بولا آج اس سے کچھ بڑھیا کپڑے پہنا دو. آج اس کو کچھ اچھے کپڑے پہنا دو نہیں تو استانیہ اور دوسرے لڑکیاں ہمارے بارے میں کیا سوچیں گی جب وہ اسے دیکھیں گی. New clothes had never been made for Boli. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. بولی کے لیے نئے کپڑے نہیں بنائے گئے تھے. اس کی بہنوں کے پرانے کپڑے ہی اسے دیے جاتے تھے. کوئی بھی اس کے کپڑوں کی مرمت یا دلہائی کی پرواہ نہیں کرتا تھا. لیکن آج وہ خوش قسمت تھی کہ اس سے صاف لباس مل گیا جو کئی دلہائیوں کے بعد سکڑ چکی تھی اور اب چمپا کو پوری نہیں آتی تھی. اسے نہلایا بھی گیا اور اس کے سوکھے اور الجھے ہوئے بالوں میں تیل لگایا گیا. تبھی اس سے بھروسہ ہوا کہ اسے اس کے گھر کی نسبت کسی بہتر جگہ لے جا رہا تھا. اب اس کو یہ محسوس ہوا کہ شاید وہ گھر کے اس ماحول سے کسی اچھے ماحول میں اس کو جانا ہے. تو ایسا لگا بولی کو جب اس کے لیے کپڑے دھلائے گئے اس کے بالوں میں تیل وغیرہ لگایا اس کو نہلایا گیا تیل لگایا گیا اس کے بالوں میں اور اس کو کنگھی سے اس کے ان اجڑے ہوئے بالوں کو ٹھیک کیا گیا. تو اس کو ایسا لگا کہ شاید مجھے کسی اچھے ماحول میں جانا ہے یا اچھی جگہ جانا ہے. When they reached the school, the children were already in their classrooms.
Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room girls like her situated on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Bodhi to sit down in a corner in one of the classroom. जब वो स्कूल पहुंचे, रामलाल जब अपनी बच्ची को यानी लेकर स्कूल पहुंचे, यानी वो पहुंच गए, तो बच्चे पहले ही अपनी क्लासों में थे। रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस के हवाले कर दिया। अकेले रह जाने पर वो बेचारी लड़की अपने चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ उसने अपनी आंखों से वो देखने लगी, नज़र दौड़ाई और फिर देखने लगी। वहाँ कई कमरे थे, हर एक कमरे में उसकी जैसी लड़कियाँ चटाइयों पर यानी बैठी हुई थीं, किताबों में से कुछ पढ़ रही थीं या स्लेटों पर कुछ लिख रही थीं। हेडमास्टरनी ने बोली को एक क्लास के कोने में बैठ जाने को कहा। Bolly did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad and find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. बोली को पूरी तरह मालूम नहीं था कि स्कूल किसको कहते हैं, स्कूल क्या होता है और वहाँ क्या होता है, लेकिन वो वहाँ तकरीबन इतनी ही उम्र की बहुत सारी लड़कियाँ देखकर खुश हो गई। उसे उम्मीद थी कि इनमें से शायद कोई लड़की उसे अपनी उसकी सहेली बन जाए। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bodhi could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse. The horse was brown, just like the horse on which the Tahsildar had come to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrot she had seen in the mango orchard, and the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bodhi noticed that the teacher was standing by the side, smiling at her. तो बोली यानी वहाँ पर उस्तानी जो उस क्लास में थी लड़कियों से कुछ कह रही थी, यानी वो लड़कियों से पढ़ा रही थी क्लास में, लेकिन बोली को कुछ समझ नहीं आया। वो दीवार पर लगी तस्वीरों को देखने लगी, वो उन रंगीली तस्वीरों को देखने लगी जो उससे बहुत अच्छे लगे। घोड़ा एक तस्वीर में बना हुआ यानी घोड़ा उसने देखा, उसी तरह का घोड़ा जिस घोड़े पर यानी तहसीलदार साहब स्कूल की इब्तिदाई तकरीब में आई थी, जिस घोड़े पर यानी वो इस इनाग्रेशन के लिए इनके गाँव आए थे, जिस घोड़े पर वो घोड़ा यानी उसी शक्ल का यानी उसी कलर का यानी उसने उसको देखा, भूरे रंग का था, जिस तरह के गोरे रंग पर तहसीलदार साहब उनके गाँव में आया था। बकरी इनके पड़ोसियों की बकरी के जैसी काली थी, तोता उन तोतों जैसा हरा था जैसे वो अपने
آموں والے باغ میں دیکھا کرتی تھی یا آم کے پیڑوں پر جو دیکھتی تھی، اور گائے بالکل ان کی لکشمی کی جیسی تھی، اور اچانک بولی نے دیکھا کہ استانی اس کے پاس کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ واٹ از یور نیم لٹل ون، یعنی استانی نے اس سے پوچھا، بولی سے، چھوٹی تمہارا کیا نام ہے؟ تو بولی یعنی ہکلاتے ہوئے، بہ بو بو، شی could stammer no further than that، یعنی بو بو بو، وہ اس سے اور آگے کچھ ہکلا نہ سکی. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, no daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. وہ رونے لگی، بولی رونے لگی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے اپنا سر نیچے ہی جھکائے رکھا جب وہ اپنے اس کونے میں بیٹھی ہوئی تھی. اس کی دوسری لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا، جنہیں وہ جانتی تھی کہ وہ اب بھی اس پر ہنس رہی ہوگی. یعنی وہ لڑکیاں اب بھی اس پر ہنس رہی تھی، یعنی اس کی اس میں یہ بھی ہمت نہیں رہی کہ وہ ان لڑکیوں کی طرف دیکھیں. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bolly dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. جب اسکول کی آخری گھنٹی بجی تو سب لڑکیاں کلاس سے باہر کی طرف بھاگ گئی، لیکن بولی کو اپنا کونا چھوڑنے کا حوصلہ نہ ہوا. یعنی وہ اسکول کی گھنٹی بج گئی، تمام لڑکیاں اسکول کے کلاسوں سے نکل گئی، لیکن بولی اسی کونے میں جہاں پر اس کو اسکول کی ہیڈ مسٹر نے بیٹھنے کو کہا تھا، اسی کونے میں وہ بیٹھی رہی. یعنی وہ حوصلہ نہیں کر رہی تھی اس جگہ کو چھوڑنے کی. اس کا سر اب بھی نیچے کو جھکا ہوا تھا اور وہ سسکیاں بھرتی جا رہی تھی. یعنی وہ اپنا سر نیچے کیے ہوئی تھی اور سسکیاں وہ بھرتی تھی. بولی The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. بولی استاد کی آواز بہت ہی نرم اور ڈارس باندھنے والی تھی. اس کی پوری زندگی میں اسے کبھی بھی اس طرح سے بلایا نہیں گیا تھا، نہ آواز اس کے دل کو چھو گئی تھی. یعنی استانی اس کو اس طرح سے اس بولی کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی، پیار سے ڈھارس باندھنے والے انداز میں، اس کو جو اس سے پہلے ایسا پیار یا ایسا انداز بات کرنے کا بولی نے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ بالکل اس کے دل کو چھو گئی اس استانی کی آواز، اس استانی کے اس پکارنے سے، اس کے دل کو اس نے چھو لیا. Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. Body got up. اٹھو، استانی نے کہا. یہ کوئی حکم نہیں تھا، صرف ایک پیار بھرا سجھاؤ تھا. بولی اٹھ کھڑی ہوئی. Now tell me your name. اب تم مجھے اپنا نام بتاؤ. استانی بولی سے بولتی ہیں کہ اب آپ مجھے اپنا نام بتاؤ جب وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. Sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue
again disgrace her for the sake of this kind woman. However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. اس کے پورے بدن میں سے ایک دم پسینہ بہنے لگا. کیا اس کی حکلاتی زبان اس سے پھر سے بے عزتی کرے گی؟ لیکن پھر بھی اس رحم دل عورت کی خاطر اس نے ایک بار پھر کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس کی استانی یعنی آواز کتنی ڈھارس باندھنے والی تھی اس کی استانی کی. وہ اس کا مذاق نہیں اڑائے گی، ایسا بولی کو یقین تھا. یعنی بولی نے اب اس کو جواب دیا استانی کو، اپنے نام جب اس کو پھر اس نے بتایا تو وہ بولی بو بو بو. شی بگن ٹو سٹیمر، یعنی وہ ہکلانے لگی. ویل ڈن دا ٹیچر انکوریجڈ ہر. کم آن ناؤ دا فل نیم. یعنی ٹیچر اس کو شاباشی دینے لگی، اس کو حوصلہ دینے لگی. بہت اچھے بہت اچھے. استانی نے اس کا حوصلہ باندھتے ہوئے کہا اب چلو اپنا پورا نام بتاؤ. بو 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 بولی. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. یعنی آخر وہ ایسا کہنے کے قابل ہو گئی اور اس سے اتنی راحت محسوس ہوئی مانو اس نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی. Well done. The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. یعنی ٹیچر نے اب اس کو یعنی بالکل پیٹڈ یعنی اس کو تھپ تھپایا اور اپنے دل سے ڈر نکال، یعنی اس نے اس بولی سے کہا کہ آپ اپنے دل سے بالکل یہ ڈر وغیرہ نکال دو. یعنی آپ بالکل یعنی دوسری لڑکیاں جس طرح سے یہاں پر اچھی طرح سے پڑھتی ہیں یا بولتی ہیں آپ ان کے قابل ہو جاؤ گی. بولی لکڈ اپ ایف ٹو آسک ریئلی. یعنی بولی نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا مانو پوچھنا یعنی چاہتی ہو کیا سچ مچ. یعنی وہ کہتی تھی کہ سچ مچ کیا میں ان لڑکیوں کی طرح یعنی اچھی طرح سے یہاں پر بول پاؤں گی. یس یس اٹ ول بی ویری ایزی. یو جسٹ کم ٹو اسکول ایوری ڈے. ول یو کم؟ ہاں بالکل ہاں. استانی اسے کہنے لگی ایسا کرنا تمہارے لیے بہت ہی آسان ہوگا، تمہیں صرف ہر روز اسکول آنا ہوگا. کیا تم آؤ گی؟ بولی نوڈڈ. یعنی بولی نے ہاں کے طور پر اپنا سر ہلا دیا. یعنی وہ سر کے ہلانے سے یعنی انہوں نے زبان سے جواب نہیں دیا بلکہ سر ہلاتے ہوئے انہوں نے ہاں کے انداز میں جواب دیا. نو سے اٹ الاؤڈ. استانی نے اس سے ٹیچر نے کہا نہیں اس کو اونچی آواز میں کہو. یا یس. اینڈ بولی ہر سیلف واز اسٹونشڈ دیٹ شی ہیڈ بین ایبل ٹو سے اٹ. یعنی اس نے ہاں 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 اور بولی خود بھی حیران رہ گئی کہ وہ ایسا کہہ پائی تھی. بولی اب حیران ہو گئی جب اس نے یہ الفاظ کہے یعنی یس. تو ایسے الفاظ کہنے پر وہ خود بھی حیران ہو گئی کہ میں کیا ایسے الفاظ کیا پا گئی. ڈڈ ناٹ آئی ٹیل یو ناؤ ٹیک دس بک. استانی نے اب بولی سے کہا کیا میں آپ سے نہیں اب یہ بتا سکتی ہوں، اب آپ یہ کتاب لے لو. دا بک واز فل آف The book was full of nice colored pictures: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and cow, just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters.
کتاب خوبصورت تصویروں سے بھری ہوئی تھی اور تصویریں رنگ دار تھیں۔ کتا، بلی، بکری، گھوڑا، طوطا، چیتا اور بالکل لکشمی کے جیسے ایک گائے، اور ہر ایک تصویر کے ساتھ بڑے بڑے کالے حروف میں ایک ایک لفظ لکھا ہوا تھا، یعنی ہر تصویر کے بالکل نیچے یعنی ان کا نام، یعنی ان کا حروف لکھا ہوا تھا کہ اس شکل کا پر جو بھی یہاں پر جو جانور بنا ہوا ہے، انیمل بنا ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ تو ان کو بالکل یعنی صاف شفاف حروف میں وہ لکھے ہوئے تھے اس پر۔ تو آج ہم بس یہاں تک ہی اس کتاب کی ریڈنگ کرتے ہیں، یعنی ان پیراز کی، تو اور ان کی ایکسپلینیشن آج ہم نے یہاں تک پڑھی ہے۔ اب یہاں پر کچھ وکیبلری ہے ہمارے لیے، جو ورڈز ان پیراز سے یہاں پر میں نے نکالے ہیں، یعنی کل کے یہاں پر پوک مارکس تھے، یعنی مارکس آر ڈپریسڈ کیئرز کازڈ بائی دا اسمال پاکس، یعنی چیچک کے نشان۔ اسی طرح سمپلٹن اے فولش پرسن ایزیلی ٹرکڈ بائی ادرس، یعنی سادہ لوح، یعنی سمپلٹن جس طرح سے بولی کو کہا جاتا تھا، وہ سادہ لوح یعنی بچی تھی۔ سٹیمر speak with involuntarily pauses or repetition of a syllable، بات کرتے انہیں ہکلانا۔ mimic to copy or imitate۔ تو یہ تھے یہاں پر جو آج کی جو یہاں پر جو ہمیں کچھ جو ایکسپریشنز تھے جو ان پیراز میں ہم نے آج تک پڑھے ہیں، تو ان کی یہ میننگ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم کل پیج نمبر 120 کے آگے اس سٹوری کو آگے انشاءاللہ کل اس کی آخری کلاس ہوگی، کل ہم کمپلیٹ کریں گے اس سٹوری کو۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔